توجہ. ارادے اور میرے بچے اس دھبے کو کوثر کا پانی نہیں دھو سکتا. کیوں؟ دیکھو نہیں، میں وجہ بتاتا ہوں. ممبر شبیر پہ بیٹھا ہوں، آخر یہاں میرا کوئی منصب ہے، کوئی میری ضمانت ہے، کوئی ذمہ داری ہے. دیکھو یہ کپڑا ناپاک ہو گیا، میں نے دھو لیا، پاک ہوا کہ نہیں؟ میرا بدن ناپاک ہو گیا، میں نے مردے کو چھو لیا، غسل کیا، پاک ہو گیا کہ نہیں؟ کتے کو دریا میں ڈال دو، جو بھیگتا جائے گا تو ناپاک ہوتا اور مناز جو ان کا منکر ہوتا ہے. بات بڑی لمبی ہے، میں جلدی یاد دلانا چاہتا ہوں تاکہ جلدی سمیٹوں. تو مولا کے اور مداح سنو، میں تمہاری دعاؤں کے ساتھ میں سفر کروں. بیٹھے یہی رہو، میری انگلی پکڑو، چشم تصور کی 1450 سال پیچھے کی جست لگاؤ، میدان جنگ نظر آئے گا. ایک گستاخ کے ہاتھ میں نیزہ ہے، اس نے رسول کے خیمے پہ نیزہ مارا اور کہا حل میں مبارزن یا محمد، اے محمد کوئی مد مقابل ہے تو بھیج. چلے گئے ہو؟ رسول نے کیا جواب دیا؟ من لحاظ القلب، ہے کوئی اس کتے کی زبان بند کرنے والا؟ یہی کہا نا؟ یہ میں نے تو نہیں بنائی بات اپنی طرف سے، اتنے تھے تم سننے لگے. اب علماء اخلاق نے اس پر کئی صفحے سیاہ کر ڈالے کہ خلق عظیم کا مالک تھا رسول، انسان کو کتا کیوں کہا؟ تکلفات کی ضرورت ہی نہیں. ایک بچہ جا رہا ہو اور میں اسے کہوں او بھیڑ کے بچے ادھر آ، تم کہو گے یار یہ کیسا علامہ ہے، اسے اتنا پتہ نہیں کہ انسان کا بچہ کیا ہوتا ہے اور بھیڑ کا بچہ کیا ہوتا ہے. تو جو بات تم مجھ سے توقع نہیں رکھتے، وہ رسول سے کیسے توقع رکھتے ہو؟ یا محمد پہ فتویٰ لگا کہ اس نے انسان کو کتا کہا، ورنہ ماننا پڑے گا صحابیوں کو بندہ نظر آ رہا تھا، محمد کو کتا نظر آ رہا تھا. اللہ جی تھک گیا تو بس کافی ہے. اچھا ایک اور بات، رسول نے کتا کس کو کہا؟ کافر کو. بھائی عمر بن عبد ود کافر تھا نا، رسول نے کافر منکر دشمن کو کتا کہا. میں نہیں جانتا تماشائی کون ہے، خریدار کون ہے. جو خریدار ہو میرے ساتھ رہنا.
علی بادشاہ کوفہ کی مسجد اعظم میں خطبہ دے رہے ہیں. نمازیوں کے سب سے ایک بندہ اٹھا, یا علی ما قسمت بالسویہ ولا عدلت فی الرعیہ, تو نے مال غنیمت تقسیم کرنے میں نعوذ باللہ عدالت سے کام نہیں لیا. بس اس کا یہ کہنا علی کے منہ سے نکل گیا, اخسا, نکالا کتے. میرا خیال ہے کچھ تھک گئے ہو نا. یہ لفظ کتا بھی میں نے شبیر اپنی طرف سے ملایا, ورنہ علی نے تو اخسا. اور تمہارے سامنے کتا آ جائے کیسے بھگاتے ہو؟ ہاں, یہ ٹخ بھی کرتے ہو یا در بھی کہتے ہو. تو عرب والے کہتے ہیں اخسا, یعنی علی کے منہ سے نکلا ٹخ. طارت الثیاب فی الہوا, کپڑے ہوا میں اڑے, کتا تھا. اب میں مندرہ والے کے سامعین تم سے پوچھوں گا, کوئی کتے کو مسجد میں رکنے دیتا ہے؟ کسی نے جوتا مارا, کسی نے روڑا, کسی نے اینٹ, بھاگا, جلوس بھی پیچھے پیچھے, تبصرے بھی ہو رہے ہیں. وہ جا رہا ہے خارجی, علی پہ اعتراض کیا, علی نے کہا تر, کتا ہو گیا. اگر یہاں مندرہ والے میں کوئی باہر کا کتا آ جائے, تو نوید پھر یہاں والے کتے کیا کریں گے؟ یوسف پہ جان گے, تو وہ بھی پہ گئے. بس کوفے کے کتے پڑ گئے, کسی نے کان چبایا, کسی نے ٹانگ توڑی, کسی نے جبڑا. نہ اب میں امتحان لوں گا کہ کس چہرے کی کتاب پہ کیا لکھا جاتا ہے, کہاں شجرے, کہاں مودت. کتے اس کو چیر پھاڑ رہے ہیں, حوروں نے مسلح چھوڑ دیے, فرشتوں نے تسبیحیں پھینک دی, آسمانوں سے جھانک کے منظر بھی دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آؤ آؤ دیکھو, علی کے دشمن کا دنیا میں یہ حال ہوتا ہے. بات ہے آگے ہے, کچھ بتاؤں یا بس؟ پچھلے والے تو نہیں چاہتے نا. اچھا, ہاں علی کے منکر کا میں کسی طرح مناز چھڑو کے گھر کی طرف بھاگا. ہاں, اب کتا گھر میں آیا, کان لٹکا ہوا, جبڑا ٹوٹا ہوا, ٹانگ اٹھائی ہوئی, خون بہتا ہوا. بیوی کی نظر پڑی, جوتا اٹھایا. وہ پیچھے کوفے کے لوگ آ رہے تھے, او مائی نہ مارنا نہ مارنا نہ مارنا, تیرا شوہر ہے. کہنے لگا کیا بکواس کر رہے ہو, میرا شوہر اور کتا؟ نہ دیکھنا میری طرف, رعایتی نمبر نہیں دوں گا, جتنے لے کے پاس ہو گئے اتنے دوں گا. فرشتے فلمیں بنا رہے ہیں. میں کروڑ سلامی دیتا ہوں اس عورت کو. مائی تیرے عقیدے کو سلام, مائی تیری محبت کو سلام. انہوں نے کہا مائی اللہ کی قسم تیرا شوہر ہے. کہتے ہیں میرا شوہر ہے, جلدی بتاؤ کہیں علی کو تو نہیں بھونکا.
اگر میرا شوہر ہے اور اب کتا ہے تو پھر جلدی بتاؤ علی پہ تو نہیں بھونکا نا؟ میں نے یہ واقعہ سنایا کیوں؟ رسول نے کتا کہا تھا کافر کو، علی نے کتا کہا کلمہ پڑھنے والے کو۔ یہ نہیں بتایا ہمارا منکر چاہے کلمہ گو ہو، باطن میں کتا ہوتا ہے۔ سمٹ گئی میری گفتگو، سار اٹھاؤ، ذمہ داری میری، انشاء، املا، قرات، عبارت، ترجمہ، حوالہ۔ غضنفر دنیا کی جس خطے میں بھی جاتا ہے یہ 6 ضمانتیں ساتھ رکھتا ہے۔ توفیق ہدایت شاہ نجف سے مانگنا۔ رسول نے کافر کو کتا کہا، علی نے مسلمان کو کتا کہا۔ جب تیرا 12واں مولا آئے گا، اذان ہو جائے گی، اقامت ہو چکی ہوگی، صفیں درست ہو چکی ہوں گی، تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھ اٹھ چکے ہوں گے، اچانک پیچھے مڑ کر کسی صف کے کسی بندے کی طرف اشارہ کر کے میرا امام کہے گا فضربوا عنق ھذا القبض قد شک فینا، اللہ اکبر، گردن مارو اس کتے کی، ہم میں شک کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ نہیں، تم نے نعرہ لگایا، ہاتھ اٹھائے، داد دی، ذرا سوچو تو صحیح، کون کہہ رہا ہے؟ زمانے کا امام۔ کس وقت کہہ رہا ہے؟ نماز پڑھاتے ہوئے۔ اب تم فتویٰ دو، مفتی ہو سارے، تیرے امام کے پیچھے کسی اور مذہب کے لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے؟ اللہ جانے میں کہاں پڑھ رہا ہوں۔ ہاں؟ اللہ جانے کس کے سر سے گزر گیا ہے جملہ، کس کے سینے دل میں اترا ہے۔ وہ ظاہر ہے امام زمانہ کے پیچھے شیعہ ہی پڑھ رہے ہوں گے نا، شیعوں کے گھر پیدا ہونے والے، بظاہر شیعہ کہلوانے والے، اور امام کہہ کے آ رہا ہے گردن مارو اس کتے کی۔ علی کا بیٹا فتویٰ دے رہا ہے چاہے شیعوں کے گھر پیدا ہو، عالم ہو یا جاہل، ہم میں شک کرے تو اندر سے کتا ہوا کرتا ہے۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائیں۔ چھوڑ دیتا میں یہیں، صرف دو جملے کہتا ہوں، کیونکہ جو شام سے آتی ہے وہ ہمارا علم سننے نہیں آتی، اسے ہماری خطابتوں سے کوئی غرض نہیں، وہ پرسے کے لیے آتی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ خون رونے والا کس کے دائیں بیٹھا ہے کس کے بائیں ہے، ضرور، اور میری مخدومہ پردے میں، تمہارے تصور سے پہلے منبر خالی کرنے لگا ہوں میں، جس کے سینے میں پتھر نہیں گوشت ہے۔ سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی رونے کے لیے کافی ہے۔ 2 ماں بیٹیاں ہیں، دونوں کائنات کی سب سے بڑی مظلومہ ہیں۔ اللہ اکبر، دونوں پر رونے والے علی ہیں۔ ایک کہتی ہے مجھ پر اتنی مصیبتیں آئیں کہ اگر دنوں پر آتی تو راتوں میں ڈھل جاتے۔ سمجھ گئے ہوگے میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ بطول اور زینب کی بات کر رہا ہوں۔ ماں کو بڑا علی رویا، کیسے؟ جو رونے کی نیت لے کے بیٹھے ہو۔ بیٹی کو چھوٹا علی رویا، بڑا علی پانی رویا، چھوٹا علی خون رویا۔ میں پہلے ہاتھ جوڑ لیتا ہوں، اگر دل پہ چوٹ لگے تو اپنی قوم کا خادم سمجھ کے مجھے معاف کر دینا۔ عباس کا علم سامنے ہے،
اکثر علی خطبہ پڑھتے پڑھتے رک جاتے، ہاتھوں کو الٹ پلٹ کے دیکھتے اور پھر دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیتے۔ لوگ کہتے مولا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ رو کے کہتے کیا فائدہ ان ہاتھوں کے ید اللہ ہونے کا؟ مولا ہم سمجھے نہیں۔ فرمایا یہ ہاتھ بھی تھے اور بطول کو تماچے لگے، یہ ہاتھ بھی سلامت تھے، بطول کے دروازے پہ آگ آئی، یہ ہاتھ بھی سلامت تھے، بطول کا دروازہ گرا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ ہے جسے بڑا علی رویا۔ بس ایک ہی فکرہ کہہ کے، باقاعدہ مصائب نہیں پڑھنا میں نے، ثواب کے لیے صرف ایک فکرہ، چھوٹا علی رویا بیٹی کو۔ پڑھ کے دیکھ کتابیں۔ پھپھیوں کو سجاد نے مدینے میں پہنچایا ضرور ہے، خود مدینے رہا نہیں۔ ہاں جناب باقر نے پوچھا ہے، بابا جنگل میں بیٹھ کر پھپھی کو روتا رہتا ہے، تو بھی شام سے صحت کے ساتھ تو واپس نہیں آیا؟ تیری پشت پر ناخن جتنی جگہ خالی نہیں جہاں تازیانے نہ لگے ہوں۔ اب اللہ جانے تم کیا سننا چاہتے ہو، لفظ سمجھنے کی کوشش کرنا۔ بیٹھ کے رو رہا تھا، کھڑے ہو کے سجاد نے منہ پہ ماتم کیا۔ فرمایا باقر بیٹے پشت میری بھی زخمی ہے، مگر میں جب شام سے واپس آیا ہوں میں پشت کے بل سو جاتا ہوں، لیکن میری پھپھی آج تک پشت کے بل نہیں سو سکی۔ اللہ جانے شام کے بازاروں میں زینب پہ کیا گزری، اللہ جانے علی کی بیٹی کے سنداز سے زخمی ہوئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ذرا اسے آگے کریں۔